کوئی تو احساس کر لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جئیں گے مریں گے یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت جو قدم اٹھیں گے سوئے منزل تو بیچ راستے میں نہ دم لیں گے یہ طے ہوا تھا. اور میرے بھائی یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نہیں بیٹھے ہوئے ورنہ بولتی کہ تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا. چورا نہیں بیچنا تھا مہاجر کا. اور کسی بھی الجھنوں میں رہبروں کی رضا سے پہلے، کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا. جس وقت وہاں سے ہجرت کی تھی نا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. ہم لوگ بھی اسی میں شامل ہیں. آپ کو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کتنے لوگوں کو اس دکھ کا احساس ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے جو ہیں ان کو وہ احساس ہوگا کہ نانا ابو نے دال نہیں کھائی تھی کیونکہ اس گھر میں اس آنگن میں سوندھی سی دال پک رہی تھی. اور جس وقت وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکلے تھے کہ چلو اس نئے ملک میں جائیں گے جہاں پر ہمیں سب کچھ ملے گا، لیکن یہاں آ کے پتا چلا کہ یہ تو ملک سٹارٹ ہی نقلی کلیم اور نقلی ذاتوں سے شروع ہوا تھا. کوئی صدیقی بن گیا، کوئی سید بن گیا، کوئی کیا بن گیا. تو اس صحیح ڈائریکشن میں اس ملک کو لے جائیں. ملک ہمارا ہے. اور بہرحال وہی بات ہے کہ مجھے یہاں پر بار بار کوئی تجدید محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بار بار ذکر کروں کہ میں اپنی ملک کے اداروں سے، اپنے ملک کے شہری، اپنی افواج پاکستان سے، اسپیکر صاحب ابھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہونا تو میرے میں اتنے گٹس ہیں کہ میں ان کے اوپر چلنے والی گولی میں اپنی چھاتی پر کھا سکتی ہوں. میں اپنی کسی بھی اس کو وہ نہیں کر سکتی. لیکن بار بار تجدید وفا کی اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں اس پاکستان کی شہری ہوں. میں کہیں نہیں میں نے جانا. میں یہاں پر، لیکن مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہیں؟ میں بہت مشکل سے اپنے آنسو روک کے میں بیٹھی ہوئی ہوں. پچھلے 25 دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈرا رہا ہے. میں اس ملک میں نہیں رہتی. کیا مجھے اپنے ملک سے پیار نہیں ہے؟ ایک ٹویٹ کر دوں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، تمہیں اپنا خیال نہیں ہے. کون کرے گا مجھے کچھ؟ اگر میں اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پر میں بولتی ہوں، مجھے کہتے ہیں تم بولتی ہو، یہ لگتا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے لیے بول رہی ہو. میں بھائی میری اپنی پارٹی ہے. اگر میں اپنے کہے کی ذمہ دار ہوں، جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ یہاں پر کوئی بھی وہ کر دیا، آپ یقین نہیں کریں، میں سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا. کہ جس وقت یہ حالات چل رہے تھے اور میں اپنی ایک دوست سے مل کر آ گئی تھی، کیونکہ یہ سب چیزوں سے بالاتر دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے مجھے ڈرایا میرے ہی ساتھیوں نے، پوری رات میں ڈرتی رہی کہ خدا جانے کون لات مار کے دروازہ کھول کر اندر آئے گا. میں گھر میں ہوتی ہوں، میں وہاں پر میں پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے. یہ کہاں لے کر آ گئے اس ملک کو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں؟ میں اپنی کا کلائی کاٹوں کہ خون سے لکھ کے دوں کہ میں محب وطن ہوں. میں اپنے کسی بھی فوجی یا کسی بھی سپاہی کے اوپر میں اپنی جان نثار کر سکتی ہوں، لیکن بولنے کا حق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز ان سے کیوں جوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی حق کی بات کرو تو وہاں پر وہ کر دیں. میرا تعلق بارڈر کے علاقے سے، وہاں پر ایف ایف سی ہے کھاد کی. سر یہ تو ایک بیسک ضرورت ہے نا کہ اگر کوئی فیکٹری لگی ہے تو آپ نے وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ لگانا ہے کہ پانی اندر نہ جائے، وہ پانی زہریلا نہ ہو. میرے گھر کے 6 لوگ کینسر سے انتقال ہوئے، 7واں ابھی پشاور میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. لیکن جس وقت میں یہاں پر آئی تھی میں نے کہا اچھا میں یہ ایشو اٹھاؤں گی. کسی نے کہا چپ، اس کے بارے میں نہیں بولنا. پھر اس کے بارے میں کیوں نہ بولوں؟ یہ تو ایک میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی وہاں پر کوئی ہسپتال ہونا چاہیے، وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ مرے نہ، کہ 99.9% جگر کی بیماریاں ہیپاٹائٹس وہاں پر نہ ہو جو کہ بڑھ کے آگے جگر کا کینسر بنتا ہے. میں کیوں نہیں بول سکتی؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان کی شہری ہوں نا، آئین مجھے حق دیتا ہے بات کرنے کا. میں کسی پہ کیچڑ تو نہیں اچھال رہی، میں کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھا رہی. میں کیوں نہیں بول سکتی؟ اب یقین نہیں کریں، ابھی بھی وہاں پر بیٹھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بار بار پانی پی رہی تھی کہ میرا کوئی بلڈ پریشر یا وہ قابو میں رہے، کہ یہاں پر آ کے بیٹھ کے میں یہاں کھڑی ہو کے میں چیخنا نہ شروع کر دوں.
میرا ملک ہے, مجھے اپنے ملک سے پیار ہے, مجھے اپنے ملک کے ہر باشندے, ہر عوام, جو ایک بیچارہ جو بچوں کے لیے مزدوری کر رہے ہیں نا, یہ آٹے کی بوری کندھے پہ اٹھا کے, یہ جو جوڑیا بازار میں چلے جائیں, جو بوڑھے بوڑھے وزن اٹھاتے ہیں, مجھے اس سے بھی پیار ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا پڑے گا, مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا. 25 دن سے ڈرایا ہوا ان لوگوں نے, ہر کسی کو ڈرایا ہوا ہے. فون پہ بات کرتی, کسی سے رکھو فون, فون پہ بات نہیں کرو. ارے فون پہ بات نہ کروں تو کیا کروں میں, کیا کسی سے بات نہیں کر سکتی؟ تو میں یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی محب وطن ہے. میری پارٹی کو تو ان سب لوگوں نے بولا نا کہ تم لوگ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو, تم لوگ تو پرو فیڈریشن ہو. ہم نے تو کچھ نہیں بولا, تو کم از کم خدا کے واسطے نہ ڈرائیں مجھے. میں اکیلی, میرے بچے ہیں, مت ڈرائیں مجھے. اگر میں بیٹھ کر ایسی کوئی ٹویٹ کر دیتی ہوں یا کوئی بات میں کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب اصلاح ہوتا ہے. یہ نہیں میں نے بولا کہ پتہ نہیں, اب تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا ان کو. تو اسپیکر صاحب, جہاں ملک کی حالت ہے, چلیں ٹھیک ہے, روٹی, بجلی, گیس, سب کی پریشانی سہ لیں گے, کوئی بات نہیں. نہیں اے سی چلائے گا نا کوئی, 2 کمروں میں چلتا تھا, 1 کمروں میں سب بچے, سب لوگ سوئیں گے, ایک وقت کی 1 روٹی کھا لیں گے. باہر سے جو کبھی کچھ کر لیتے تھے نہیں کریں گے, وہ کوئی گھومنا پھرنا ہوگا تو ایک گاڑی میں اوپر نیچے ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ڈرائیں مت پلیز, یہ خوف کی فضا قائم نہ کریں. اس کو یہ کرنا, پی ٹی آئی کی بات آپ کریں تو پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں. یہاں پر بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائے گئے ہیں, تو لے آؤ نا ان کو جو لے کر آئے ہیں, کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو؟ No cross talk please, no cross talk please. آپ میرپور خاص کے حالات صحیح کریں, وہ سامنے دیکھیں, اسپیکر صاحب نظر آ رہے ہیں, تو اس سے کیا کہتے ہیں, تو سر پھر کٹہرے میں لے کر آ جائیں نا. ابھی ایک استحکام پاکستان پارٹی بن گئی, جن کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے پاکستان کو استحکام و دوام بخشیں گے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ اے ٹی ایم ہے, میں نے تو یہی سنا تھا کہ اون چودھری ڈرگ ڈیلر ہے, میں نے تو یہ سنا تھا فواد چودھری لوٹا ہے, علیم خان بلڈر مافیا ہے, زمینیں وہ کرتا ہے. کہ یہ سب کیسے استحکام بخشیں گے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا, مجھے بھی تو بتائیں نا کیسے استحکام بخشیں گے. کہ وہ بھی پتا چلا کسی پی سی بی کے چیئرمین پہ ہو رہا تھا, ان کی فیکٹری سیل کر دی. مجھے اس دن پتا چلا کہ ان کی شوگر مل ہے. سارا سینٹ تو بلڈر سے بھرا ہوا ہے, ٹوبیکو مافیا بھی ادھر ہے. آج یہاں بات کر رہے تھے ٹوبیکو کی, تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے ان سے. بلڈرز, کانٹریکٹر سب موجود ہیں وہاں پر. تو پھر کل کو یہاں پر بھی آ جائیں گے. جو کرنا ہے کر لیں, کیونکہ جو بھی اگر آپ صحیح کریں گے یا غلط کریں گے اس کا حساب آپ لوگ خود آپ دیں گے. کوئی, کیونکہ وہ ایک ججمنٹ ڈے بھی آئے گا نا, اور وہاں پر تو کوئی خفیہ وہ چیز بھی نہیں وہ ہو سکتی, نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے, نہ رشوت چلتی ہے وہاں پر. وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. لیکن یہاں پر جس وقت جو زندہ ہے نا, ان کو تھوڑا سا زندہ رہنے دیتے. ماں باپ, جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, وہ بچوں کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر شرمندہ ہوتے ہیں, وہ ان کو نہیں وہ کر سکتے کہ اپنی بیماری کا بتائیں کہ وہ بچہ دوائی کہاں سے لے گا. ہم بچوں سے شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو ماں باپ ہے وہ سوچتا ہے اچھا کہ بچے کو کسی اچھے اسکول میں ڈال دیں, تو اس اچھے اسکول میں ظاہر ہے باقی لوگوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں, پھر سوال کرتے ہیں, ماں باپ شرمندہ ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا جینے کا حق دے دیں. کچھ بھی نہیں مانگتے, صرف 3 وقت کی روٹی اور یہ جو بیسک ضروریات ہیں وہ ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ حکومتی خرچوں پر آپ مجھے بھیجیں, کہ اور غریب کے 100 خاندانوں کے پیسوں جتنا یہاں پر دورے کریں, ہم نے تو نہیں کہا. میں نے تو نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنے جانے کے لیے ٹکٹس دے دیں, نہ وہ پرکس مانگتے ہیں. اس سینٹ میں مجھے ابھی پتا چلا کہ یہ سینٹ میں تنخواہوں کے اضافے کی بات ہوئی ہے. ان میں سے کسی بیٹھے ہوئے کو ضرورت ہے کہ جو 10 سے پتہ نہیں 30 روپے کلومیٹر کر دیا اور یہ کر دیا؟ کسی کو ضرورت ہے؟ ایک ہم بات تو کرتے ہیں یہاں پر, ہم پرانی مثالیں بھی دیتے ہیں, ہم ریاست مدینہ کی بھی بات یہاں پر کرتے رہے ہیں. حالانکہ یہ دور جو چل رہا ہے یسرب کا دور چل رہا ہے, تو اس کی بھی بات کرتے ہیں. تو وہاں پر جو ایک حکمران کی تنخواہ اور ایک غریب مزدور کی برابر ہونی چاہیے. یہاں پر ہم لوگ بڑی باتیں سنی ہیں, ہمارے مطلب یہاں پر
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انہوں نے یہ فرمایا حضرت ابوبکر ان کا کرتا کھینچ لیا. یہاں پر کسی کا کرتا کھینچ سکتی ہوں میں؟ منہ نہ توڑ دے میرا. یہ کسی سے میں پوچھ لوں سوال کہ مجھے اس کا بتا دیں, وہ مجھے جواب دیں گے. یہ بجٹ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا خدا جانے. لوگوں کی حال یہ ہے کہ اتنا نہ دبائیں لوگوں کو. وہ سپرنگ کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی اچھل کر باہر آئے گا. تو میں آپ سے بار بار اب وہی باتیں وہ ہو رہی ہیں, لیکن میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ شاید یہ میری کوئی آخری سپیچ ہو. اگر الیکشن آپ لوگوں نے کروا لیے تو, اور اگر نگران سیٹ اپ لمبا نہ چلا تو, کیونکہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں. لیکن ایک ایسی بات ہے کہ وہ کہا ہے کسی نے کہ سائیکل پر یا سیاست میں کسی سمت بھی نکل جاؤ ہوا ناموافق ہی رہتی ہے. تو وہ حالات تو کبھی بھی موافق نہیں رہیں گے. تو میں بار بار آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے آپسی جھگڑے چھوڑ دیں, کوئی ایک چیز کا ریلیف دے دیں کہ جو پتہ چلے کہ ہاں یہ اس عوام کو, یا عوام بھی سوچے یا ایسے وہ کر کے. بیکاز اب میں آپ کو ایسے میں بتا رہی ہوں کہ شاید میری کوئی 2-3 سپیچز کافی وائرل ہو گئی, تو ابھی لوگ تھوڑا سا پہچاننا شروع ہو گئے. تو مجھے جتنا بھی 2-3 لوگ ملے تو آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا کہ آپ نے ہمارے لیے بات کی, آپ نے ہمارے لیے بات کی. اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر صرف بات کرنے سے یہ لوگ سر آنکھوں پہ بٹھا سکتے ہیں, تو اگر ان کے لیے کام کر لیا جائے تو اپنی عوام تو ہمارے اوپر جان قربان کر دے. لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں. تو پلیز مطلب کچھ کر لیں. اور میں جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں وہی بات ہے کہ لکیر کے فقیر نہ